دھرتی وائس کے دوستوں السلام علیکم سامعین، جنرل یحییٰ خان جنرل ایوب خان کو کھڈے لائن لگا کر ملک کے سیاح و سفید کا مالک بن چکا تھا۔ 14 ستمبر 1970 کو نہایت ریلیکس حالت میں یحییٰ خان نے افواج پاکستان کے تقریباً 600 افسروں سے آ کر اس طرح خطاب کیا کہ اس نے میدان مار لیا ہے، وہ آزادانہ انتخابات کرائے گا وغیرہ۔ یحییٰ خان نے اپنی تقریر بڑی غیر روایتی طور پر شروع کی کہ وہ افسوس کا اظہار کر کے کہنے لگا کہ پچھلے 1.5 سال سے وہ سیاسی معاملات میں الجھ کر غیر لڑاکا قسم کا فوجی بن کر رہ گیا ہے، اور تم لوگ مجھے لانگری بہشتیوں کے زمرے میں ڈال سکتے ہو کہ میں تو فن سپاہ گری کے پیشے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس طرز میں یحییٰ خان لڑاکا فوجیوں کو بھی تکبر دلا کر بے وقوف بنا رہا تھا کہ وہ ان سے اعتماد کا ووٹ لینا چاہتا تھا، کہ ایک قسم کی چاپلوسی بھی تھی کہ وہ لڑاکا فوجی ہی سپریم ہے، ورنہ ملک کا صدر بھی لانگری اور بہشتیوں کے زمرے میں آتا ہے۔ سامعین، اس کے بعد یحییٰ خان نے ملک کے سیاستدانوں کے بارے میں بڑی تفصیلی باتیں کی کہ ان میں اکثریت کم فہموں کی ہے۔ وہ مجھے تحصیلدار یا تھانے دار سمجھتے ہیں کہ میں ان کے کام ایسے کرا دوں، بین الاقوامی سیاسی معاملات کی ان کو ذرا بھر شدھ بدھ نہیں، اور میں حیران ہوں کہ یہ لوگ حکومت کیسے چلائیں گے۔ تو ہم فوجیوں کو اس ملک کو کافی عرصہ اپنا چھاتا یعنی کہ سہارا مہیا کرنا ہوگا وغیرہ۔ اپنی تقریر کے بعد جب یحییٰ خان نے کھلے دل سے سوالات کی دعوت دی تو چاپلوسی کرنے والوں نے ان کی تاریخ میں زمین اور آسمان ایک کر دیا، لیکن ایک میجر افسر بھی موجود تھا جو ملک کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا، اور وہ اپنے آپ کو رسول اللہ کا سپاہی کہلواتا تھا۔ وہ کھڑا ہوا، اس کے بقول ایسے لگا کہ مجھے کسی غیبی طاقت نے کھڑا کر دیا ہو۔ اس نے سینہ تان کر انجام سے بے نیاز ہو کر اس نے جنرل صاحب سے کہا کہ جناب صدر صاحب، مجھے وہ وقت نظر آ رہا ہے کہ یہ چھاتا یعنی قوت جس پر آپ کو گھمنڈ ہے پاش پاش ہو جائے گی اور آپ ملک کے ٹکڑے ہونے پر صدارت کریں گے۔ سب حال پر سناٹا چھا گیا۔ یحییٰ خان نے کہا، تم سوال کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جناب صدر صاحب، میں تو کوئی سوال نہیں کیا۔ جناب صدر صاحب، میں نے تو کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ حقیقت بیان کی کہ فضا میں یہ ریکارڈ ہو جائے گا کہ 600 افسران میں سے ایک نے کلمہ حق کہہ ڈالا۔ یحییٰ خان نے کہا، تم آگے آؤ، جس میں مقصد اسے ڈرانا تھا۔ تو اس نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کی کہ جناب، میں آگے آنے سے نہیں ڈرتا، اور اپنا بیان دہرا دیا کہ یہ حقیقت ہے جس سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتا ہوں۔ یحییٰ خان نے کہا، ایسا کیوں ہوگا؟ اس نے جواب دیا، اس لیے آپ نے جو صورتحال بیان کی ہے وہ تو تانگے کا کوچوان بھی جانتا ہے۔ آپ ملک کے رہنما ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور ہمیں بتائیے کہ آپ کا رول کیا ہوگا اور آپ حالات کو کیسے کنٹرول کریں گے۔ سامعین، یحییٰ خان نے کہا کہ میں کوئی فقیر ہوں کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس افسر نے کہا، جناب، لیڈرشپ کے اسباق میں پڑھایا جاتا ہے کہ لیڈر قوم کے ساتھ ساتھ بھی چلتا ہے اور آگے آگے بھی چلتا ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ ایسے مشیر مقرر کرتا ہے جو اس کو اصل صورتحال سے آگاہ کرے۔ یحییٰ خان نے کہا، میں کس کو مشیر مقرر کروں؟ اس نے کہا، مجھ جیسے لوگوں کو، اور نہ ان سرخ فیتے والوں کو جو اپنی کرسیوں پر خوش ہیں اور آپ کو بھی سچ نہیں بتلائیں گے۔ مجھ سے تھوڑا سا سچ سن لیں، باقی میں لکھ کر دوں گا۔ سامعین، وہ سچ یہ ہے کہ ان شراب کی بوتلوں کو ظہیر الدین بابر کی طرح توڑ دو، اور خود بھی توبہ اور ندامت کرو، اور قوم سے بھی توبہ اور ندامت کراؤ۔ ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ زمین کی پوجا، پاک سرزمین شاد باد کا ترانہ بجتا ہے تو ہم خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مسجد سے اللہ تعالیٰ کے بلاوے کی آذان ہوتی ہے تو ہم قلبوں میں ناچ گانا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس قوم کو اسلام کے راستے پر لگا دو، ورنہ عبرتناک انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور وہ بھی چھوٹی موٹی باتیں ہوئیں، لیکن ناظرین، عجیب صورتحال تھی۔ یحییٰ خان کچھ تھر تھرا رہا تھا اور اس کے اکثر حواریوں کے چہرے اڑ چکے تھے۔ اس کی پوری تقریر پر پانی پھر چکا تھا،
اور جو محل اس نے اپنی کارکردگی کا تعمیر کیا وہ دھڑام سے گر چکا تھا۔ اس نے بے دلی سے کہا، اچھا میں تمہارے لکھے ہوئے مسودے کا انتظار کروں گا، اور اس کو اس ناکام اجتماع کو ختم کرنے کا بہانہ مل گیا۔ اب ناظرین ذرا اندازہ لگائیں کہ جس قوم کے سربراہوں کو ایک چھوٹا سا میجر یہ سچ سناتا ہے اور یہ کچھ سن کر سوائے چہرے لٹکانے کے علاوہ کوئی ایک سینئر کوئی رول نہیں دکھاتا۔ اس موقع پر صرف 3 افسران بریگیڈیئر غضنفر، کرنل محبوب الہی اور میجر عجائب حسین اس کے نزدیک باری باری آئے اور کہا، مرحبا لالا، اللہ تعالیٰ اسے اس جزا عطا فرمائے۔ اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متقی آدمی کو کس قدر جرت اور ہیبت عطا کی ہے۔